بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. معزز سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب الایمان باب صدق الایمان و اخلاصہ، حدیث نمبر 124 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ آیت بہت گراں گزری اور انہوں نے گزارش کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو تم سمجھتے ہو، بلکہ ظلم وہ ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں گے تو ایک بات ہمیشہ اور اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہماری روزی روٹی اور ہمارے زندگی کے پورے سامان اور ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ہرگز نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس روئے زمین پر گزرے ہیں، ان تمام نبیوں کی دعوت کا یہ نچوڑ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ تمام نبیوں کی دعوت کا نچوڑ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے بیزار ہو جانا اور اس سے برات کا اظہار کرنا، یہ توحید کی اساس اور بنیاد ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھی پوری دعوت کا نچوڑ یہی ہے، یہی خلاصہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہونے دیں، کیونکہ یہی شرک کی آمیزش ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی تو یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ امن و سکون میں ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد بھی اپنے ایمان میں ظلم کو ملا دیا، یعنی شرک کو ملا دیا، وہ لوگ نہ تو ایمان والے ہیں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہیں اور نہ ہی وہ امن و سکون میں رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ حدیث جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جب یہ آیت کریمہ اتری کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ بہت گراں گزرا ان کو، اور کہا کہ ایسا تو کوئی نہیں اس روئے زمین پر کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، ہر کوئی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوگا؟ کہا کہ ظلم کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھے ہو۔ ایک آدمی اگر گناہ کر بیٹھتا ہے، ایک آدمی اگر ناجائز کر بیٹھتا ہے، ایک آدمی اگر غلط کام کر بیٹھتا ہے، یقینی طور پر وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کا وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ظلم کا مطلب وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھیے، شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لقمان نے بھی شرک کو ظلم سے تعبیر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی تائید فرمائی کہ شرک جو ہے وہ ظلم ہے۔ شرک ظلم کیوں ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھنا،
کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا. جو جس مقام کے لائق ہے اس سے اس کو گرانا یہ ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو سمجھنے والا، اپنے بندوں کی باریک سے باریک باتوں سے باخبر ہے. وہی پورے کائنات کا خالق و مالک ہے. پوری دنیا اس کی مخلوق ہے. اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، بلکہ وہ اکیلا ہے، ہمسر ہے، بے مثل ہے. اور وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے. تو پھر اس کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مانگنا، اسی کو کہتے ہیں ظلم. اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کے بتوں سے مانگا جائے، مزاروں پہ جا کر کے وہاں پہ نظر و نیاز مانی جائے، اور وہاں پر جا کر کے بچے، کامیابی، نوکری اور اس طرح کی دوسری چیزیں مانگی جائے. یقینی طور پر یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ وہ دینے والے نہیں بلکہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دینے کی شان رب العالمین کی ہے، دینے کا مقام رب العالمین کا ہے. اس سے وہ مقام چھین کر کے دوسروں کو وہ مقام دے رہے ہیں، اسی کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح البخاری کتاب الدیات کے اندر اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 86 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتلائیے. کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اسی اللہ کے ساتھ دوسرے کو تم برابر کر دو، یہی سب سے بڑا گناہ ہے، یہی سب سے بڑا ظلم ہے. اسی لیے شرک سے بچنا، شرک سے بیزار ہونا، شرک کے ان تمام اسباب سے دور رہنا، ان تمام گناہوں سے دور رہنا جو انسان کو شرک تک لے جاتا ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے لازم، واجب اور ضروری ہے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو 1 کروڑ مرتبہ بھی مسلمان کہہ لے، ڈنکے کے چوٹ پر مسلمان کہہ لے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یقینی طور پر وہ کھلا ہوا پکا مشرک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. عقیدہ توحید کی گہرائی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ توحید کے اوپر ہی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ